بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ بات چل رہی ہے نماز کے تعلق سے، ماشاء اللہ آپ حضرات دلچسپی لے رہے ہیں۔ اللہ تعالی آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا، بہنوں سے گزارش کروں گا کہ نماز میں کون سی غلطی کس وقت ہوگی تو کیا حکم ہے، اسی لیے میں نے ترتیب وار شروع کیا ہے۔ اس سے پہلے باتیں آئی تھی فرض کیا کیا ہے نماز میں، اور فرض چھوٹ جائے تو کیا حکم ہے۔ آج ہے واجبات نماز، یعنی نماز میں واجب کیا کیا چیز ہے اور واجب کا حکم کیا ہے۔ یعنی واجب پہلے یہ علم ہو جائے گا کہ فلاں فلاں چیز واجب ہے نماز میں۔ اب جتنی چیزیں بتائی جا رہی ہیں واجبات میں سے، اگر چھوٹ گیا تو اس کا حکم کیا ہے، یہ خود بھی سنیں، اپنے بھائیوں تک پہنچائیں۔ کیوں؟ تاکہ ہمارے بھائی ہماری بہنیں اگر نماز پڑھ رہی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ غلطی ہو گئی اور انہیں علم نہیں ہے، نہ واجب کا علم ہے، نہ فرض کا علم ہے، نہ سنت کا علم ہے، اب چھوٹ گیا، اب وہاں پر عمل کرنا چاہیے، وہاں پر علم نہ ہونے کی وجہ سے ایسے ہی نماز پڑھ لی تو بسا اوقات نماز نہیں ہوگی۔ جیسے کہ فرائض میں بات آئی تھی، اب واجبات کے بارے میں سنیے۔ واجب کا حکم کیا ہے؟ واجب کا منکر فاسق ہے، واجب کا انکار نہیں کر سکتے اور مستحق عذاب ہے۔ اور فرض جو بتایا گیا کہ نماز میں یہ چیزیں فرائض ہیں اور بھی بہت ساری فرض ہے، فرض کا انکار کرنے والا دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب آگے آئیے، نماز کے اندر اگر کسی شخص سے واجب چھوٹ جائے، اب واجب کیا ہے باتیں آ رہی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، واجب اگر چھوٹ گیا نماز میں تو کیا کریں؟ سجدہ سہو سے ہو جاتی ہے، یعنی آخر میں سب سے 2 رکعت کی نماز ہے، اگر واجب چھوٹ گیا 2 رکعت والی میں، 4 رکعت کی نماز ہے، واجب چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کریں گے۔ کب؟ سب سے آخر میں، التحیات درود شریف کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر 2 سجدہ کریں گے اطمینان سے جیسے کرتے ہیں نماز میں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ پھر التحیات، پھر درود شریف وغیرہ پڑھ کر پھر سلام پھیریں گے۔ اس کو کہتے ہیں سجدہ سہو۔ تو واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے ہو جاتی ہے۔ نماز کے فرائض میں سے کسی فرض کے چھوٹ جانے سے نماز صحیح نہیں ہوگی۔ فرض چھوٹ گیا، نماز سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا۔ فرض کیا ہے؟ باتیں آ گئی۔ جیسے فرض 1 سیکنڈ میں بتا دوں، فرض کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ، قیام کھڑا ہونا، قرات کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قاعدہ اخیرہ، یہ سب ہیں فرائض اور واجبات۔ فرض چھوٹ گیا، نماز سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا، دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ اور واجب اگر غلطی سے چھوٹ گیا تب سجدہ سہو سے پورا ہوگا، اور اگر جان کر چھوڑ دیے تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ تو ہو گیا من جملہ مسئلہ۔ اب نماز میں واجب کیا کیا چیز ہے دیکھتے جائیے۔ نمبر 1، نماز شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر سے تکبیر تحریمہ ادا کرنا، یعنی اللہ اکبر کے علاوہ دوسرا الفاظ سے نماز نہیں آپ مان سکتے، یعنی اللہ اعظم وغیرہ نہیں، اللہ اکبر یہ کہنا واجب ہے۔ یہ ہو گیا نمبر 1۔ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو امام صاحب، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے فرض کی 2 رکعت میں اور وتر اور سنت اور نوافل کے ہر رکعت میں مکمل سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، یعنی ہر رکعت میں۔ اور پہلی 2 رکعت میں فرض کی سورہ ملائیں گے، اور ہاں وہ تو تیسرا واجب ہے یہ، یعنی سورہ ملائیں گے فرض کی 2 رکعت میں،
اگر دیگر نماز کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ قرآن کریم کی ایک لمبی آیت یا 3 چھوٹی آیت یہ پڑھنا ہے، قرات کرنا ہے، یہ بھی واجب ہے، یہ تیسرا واجب ہے۔ نمبر 4، نماز کی جن رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ ملانا واجب ہے ان میں سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا بھی واجب ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلے سورہ پڑھ لیے پھر الحمد شریف پڑھ رہے ہیں، نہیں، بلکہ پہلے الحمد شریف پھر سورہ، یہ ہے۔ نمبر 5، پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے متعین کرنا۔ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا واجب ہے۔ اگر کسی شخص نے پہلی 2 رکعت کو چھوڑ کر آخری 2 رکعت میں قرات کیا یا پہلی رکعت کے بجائے تیسری رکعت میں قرات کیا یا دوسری رکعت کے بجائے چوتھی رکعت میں قرات کیا تو اس پر ترک واجب کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آ جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب نماز کے لیے نیت باندھو تو پورا انہماک، پوری توجہ نماز کی طرف ہو، تاکہ ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر نہ ہو جائے، یہ ہے۔ نمبر 6، جہری نماز اور سری نماز۔ جہری نماز یعنی قرات جس میں زور سے پڑھی جاتی ہے، جیسے کہ مغرب میں، عشاء میں، فجر میں، تو جہری نماز میں قرات زور سے کہنا اور سری نماز میں قرات سری کرنا یہ واجب ہے۔ بسا اوقات ایسا ہو گیا کہ مغرب میں نیت مان لی ہے اور پڑھ نہیں پا رہے ہیں، یعنی ذہن سے نکل گیا، ہو سکتا ہے کہیں آپ کی دماغ ہو، تو یہ ترک واجب ہو رہا ہے، تو یہ ہے۔ سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھنا، یعنی سورہ فاتحہ کا فرض کی ابتدائی 2 رکعت میں اور سنن اور نوافل کا ہر رکعت میں 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر کسی نے لگاتار سورہ فاتحہ 2 مرتبہ پڑھ دی تو سجدہ سہو اس پر واجب ہوگا۔ جان کر تو کوئی پڑھ نہیں سکتا، کیونکہ جان کر پڑھیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تعدیل ارکان یعنی قیام، یعنی کھڑا ہونا اطمینان سے، لے کے کمر وغیرہ میں درد نہ ہو، رکوع، سجدہ وغیرہ اطمینان کے ساتھ اس طرح ادا کرنا کہ ہر رکن میں بدن کے اعضاء اور جوارح اپنی اپنی جگہ ٹھہر جائیں، یعنی 1 مرتبہ کم سے کم سبحان ربی العظیم کہنے کے برابر باقی رہنا، یعنی رکوع میں گئے تو اطمینان سے، یہ بھی واجب ہے۔ ہمارے بہت سارے احباب اس میں غفلت کرتے ہیں، رکوع میں گئے، کھڑے ہوئے، آدھے کھڑے ہوئے، پھر سجدہ میں چلے گئے، ایک سجدہ کیا، دوسرا سجدہ اچھی طریقے سے بیٹھے نہیں ہے، پھر دوسرے سجدے میں چلے گئے۔ آپ واجب چھوڑ رہے ہیں اور آپ توجہ نہیں دے رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ بس ایسا ہی ہے، نہیں میرے بھائیوں، اگر آپ ایک سجدے میں گئے، دوسرا سجدہ آدھا کیا، پھر سجدے میں چلے گئے، واجب چھوٹ رہا ہے، سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اچھی طریقے سے خود بھی علم حاصل کیجئے، بھائیوں تک پہنچائیے، یعنی ہر رکن کو، یعنی قیام، رکوع سے اٹھنا، سجدہ سے اٹھنا، پھر دوسرا سجدہ، تمام کے تمام چیزوں کو اطمینان سے ادا کرنا۔ کتنا اطمینان سے؟ سبحان ربی العظیم کہنے کے بقدر کم سے کم کھڑا ہونا، ورنہ ہر ایک کی دعائیں ہیں، سنتوں میں باتیں آئیں گی۔ نمبر 10، قومہ کرنا، یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں۔ نمبر 11، جلسہ کرنا، جلسہ 2 سجدوں کے درمیان اس طرح بیٹھنا کہ بدن کے اعضاء اور جوارح بیٹھنے کی حالت میں اپنی اپنی جگہ 1 مرتبہ تسبیح کے برابر ٹھہر جائیں، یعنی 2 سجدوں کے درمیان۔ نمبر 12، پیشانی اور ناک زمین پر سٹانا۔ اگر صرف پیشانی ہے، ناک چھوٹ رہا ہے، اللہ یہ کہ زخم ہے تو الگ سی چیز ہے، لیکن بلا وجہ واجب چھوٹ رہی ہے۔ ناک سٹا ہوا ہے، پیشانی نہیں ہے، واجب چھوٹ رہی ہے۔ بلا فصل 2 سجدہ ادا کرنا، یعنی ایک سجدہ کیے پھر بیٹھ کے کچھ کرنے لگے، نہیں، پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے، جو دعا ہے وہ دعا پڑھ کر کے آپ دوسرا سجدہ کریں گے۔ قاعدہ اولا، 3 یا 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد
قاعدہ اولا کرنا یعنی التحیات کی مقدار بیٹھنا واجب ہے۔ 3 رکعت والی نماز ہے، 2 رکعت میں بیٹھنا ہے، اگر بھول گئے تو واجب چھوٹ گیا، سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اور 4 رکعت والے میں بھی وہی حکم ہے، 2 رکعت کے بعد بیٹھنا ہے۔ نمبر 15 التحیات کے بعد کچھ نہ پڑھنا، یعنی 4 رکعت والی نماز ہے، التحیات پڑھتے ہیں 2 رکعت کے بعد، پھر کھڑے ہو جانا ہے، درود شریف نہیں پڑھنا ہے۔ اگر بھول کر درود شریف پڑھنا شروع کر دیا تو سجدہ سہو لازم ہوگا۔ کوئی دیکھ نہیں رہا لیکن اللہ سن رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اس لیے ان تمام باتوں کا خیال کیجئے، ہمیں بھی خیال کرنی چاہیے۔ نمبر 16 دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا، یعنی قاعدہ اولا اور قاعدہ اخیر میں تشہد یعنی التحیات کا 1 مرتبہ پورا پڑھنا واجب ہے۔ اگر کسی نے تشہد کا کچھ حصہ چھوڑ دیا تو اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ نمبر 17 ارکان نماز کو بالترتیب ادا کرنا، یعنی پہلے نیت باندھیں گے، پھر الحمد، پھر سورہ، پھر رکوع، پھر سجدہ، یعنی ایک سجدہ، پھر دوسرا، پھر کھڑے، یعنی تمام ایسا نہیں کہ نیت باندھے پہلے سجدہ کر لیا پھر رکوع کر رہے ہیں، پھر نہیں، ہر رکن کو ترتیب وار ادا کرنا۔ یہ ہے دعائے قنوت پڑھنا، یعنی وتر کی 3 رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، لہذا اگر کسی نے نہیں پڑھا یعنی بھول گئے تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ بعض حضرات مسئلہ پوچھتے ہیں کہ دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے تو سجدہ سہو کر لیں گے۔ قنوت کے لیے تکبیر کہنا، وتر کی 3 رکعت میں دعائے قنوت سے پہلے تکبیر کہنا بھی واجب ہے، یعنی 3 رکعت میں الحمد اور سورہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر پھر دعا پڑھتے ہیں، تو یہ اللہ اکبر جو کہہ رہے ہیں یہ بھی کہنا واجب ہے۔ عیدین کی نمازوں میں 6 زائد تکبیریں کہنا واجب ہے، 3 پہلی رکعت میں اور 3 دوسری رکعت میں۔ رکوع کی تکبیر، عیدین کی نماز کی 2 رکعت میں رکوع کے لیے تکبیر کہنا بھی واجب ہے۔ نمبر 22 لفظ سلام سے نماز ختم کرنا، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ ہے لفظ، یہ کہنا واجب ہے۔ آخری دن کے نوافل میں آہستہ قرات کرنا، یعنی نفل پڑھ رہے ہیں آپ، اب اس میں دن میں اگر نفل پڑھنے کا اللہ نے توفیق دے دیا تو آہستہ قرات کریں گے۔ یہ واجبات تھے، امید کہ ہم بھی علم حاصل کریں گے اور اپنے بھائیوں تک پہنچائیں گے، تاکہ واجب چھوٹ جائے تو اس کا حکم کیا ہے، سجدہ سہو کریں گے، لیکن جب علم ہوگا تبھی یہ باتیں ہوگی، اس لیے علم حاصل کیجیے۔